ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ کا زمانہ ہے کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، حسنین کے نانا ہے 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 کوئی اور نہیں ہے۔ اور سورج نے کھلے سر نہیں دیکھا جن کو، سورج نے کھلے سر کبھی دیکھا نہیں جن کو، سورج نے کھلے سر کبھی دیکھا نہیں جن کو، سورج نے کھلے سر کبھی دیکھا نہیں جن کو، دیکھا نہیں جن کو، وہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ سورج نے کھلے سر کبھی دیکھا نہیں جن کو، دیکھا نہیں جن کو، وہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اور پتھر پہ بھی پانی پہ بھی ہے جس کی حکومت، پتھر پہ بھی پانی پہ بھی ہے جس کی حکومت، پتھر پہ بھی پانی پہ بھی ہے جس کی حکومت، ہے جس کی حکومت، اجمیر کے خواجہ ہے کوئی اور نہیں ہے، اجمیر کے خواجہ ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اور مہمان بنا کعبے کا بھارت سے جو جا کر، مہمان بنا کعبے کا بھارت سے جو جا کر، بھارت سے جو جا کر، وہ تاج شریعہ ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ تاج شریعہ ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اور سورج نہیں نکلتا اجازت لیے بغیر، سورج نہیں نکلتا سورج یہ جس کا زمانہ ہے کوئی اور نہیں ہے، سورج نکلتا سورج نہیں نکلتا اجازت لیے بغیر، سورج نہیں نکلتا اجازت لیے بغیر، اجازت لیے بغیر، بغداد کے آقا ہیں کوئی اور نہیں ہے، بغداد کے آقا ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ اوہ دین نبی وقت نزا کوثر و تسنیم، ہے دین نبی وقت نزا کوثر و تسنیم، ہے دین نبی وقت نزا کوثر و تسنیم، ہے دین نبی وقت نزا کوثر و تسنیم، کوثر و تسنیم، یہ دل کی تمنا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں بیٹھوا وہی ہم جا رہے تھے اعلان کرنے۔
اس سے آپ لوگوں نے ماحول خراب کیا ہے. آپ سے گزارش میرے بھائی آ کر کے بیٹھ جائیں گے کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہونے والا بھائی. آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ حرکت ہوگی تو معاملہ خراب ہوگا. اور یہاں سے اٹھ کر جانے والے عورتیں بالکل نہیں جائیں گی، عورتیں بالکل آدمی کی طرف نہیں جائیں گی، کوئی عورت نہیں جائے گی، کوئی بھی عورتیں آدمی کی طرف نہیں جائیں گی، اور جتنی کھڑی ہیں وہ وہیں پر بیٹھ جائیں. اور بھائی میں گزارش کر رہا ہوں جو مسجد کے سامنے گاؤں والے وہ آ جائیں، آ جائیے بیٹھ جائیے. راجو بھائی اپنے گھر کا معاملہ ہے، بعد میں انشاءاللہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن ابھی بیٹھا جائے. سب کو بیٹھا لیے، جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں سب کو بیٹھا لیے، کمیٹی کے گاؤں والے کو بھی ہیں وہ سب کو بیٹھا لے پہلے. اس سے کیا پیغام جائے گا باہر یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے. اس سے بڑا غلط پیغام جائے گا لوگوں کو. گزارش ہے سب لوگ بیٹھ جائیں. عورتیں کوئی نہیں جائیں گی، عورتیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ان کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ. اور جو مسجد کے سامنے کھڑے ہیں بھیا، مسجد کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کمیٹی والے ان کو ہٹائے بھائی. مسجد کے سامنے یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اس میں بیٹھیے آپ آ کے. مسجد کے سامنے کوئی نہیں ہوگا. بھیا آگے اٹھ کے آؤ، آگے اٹھ کے آئیے فوراً آئیے آگے. آپ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں. مسجد کے سامنے کوئی بھیڑ نہیں ہوگی. یہ ہمارا 10 روزہ پروگرام ہے، انشاءاللہ جس طرح سے ہوا ہے اسی طرح سے ہوتے ہوئے آئے گا. عورتیں جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، کوئی عورتیں کھڑی نہیں ہوں گی کوئی، ورنہ پوری تقریر مفتی صاحب کی عورتوں پہ کروا دی جائے گی. پوری تقریر پھر اسی پہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جتنے لوگ ہیں ادھر سے ادھر آ جائیں. اتنی اچھی گفتگو ہے، آپ نے پورا ایک دم بگاڑ کے رکھا ہے. بیٹھال نہیں پاؤ گے بھائی آپ، تو پھر ایسے تھوڑی نا ماحول بناتے ہوں. لڑائی ہوتی ہے بیٹھا لے، آؤ آ کے بولو. آپ آ کے بولو نا یہاں پہ. کہے کی لڑائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام لوگ حسین شہید کربلا کا تذکرہ سننے آئے ہیں، جنہوں نے صبر سخاوت کی انتہا قائم کر دی. اس لیے میں نے اسے پہلے کہا تھا کہیں پر کہ اگر تقریر کرنے اور سننے کا صرف ایک مقصد ہو کہ ایک قصہ سننے جا رہے ہیں اور قصہ سن کر آئیں گے، بس وہ ایک قصہ ہے، تو اس طریقے سے تقریر سننے کا، اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے پہلے کی قوموں کے، لیکن اس سے نصیحت لینے کے لیے یہ واقعات جو سنائے جاتے ہیں یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آدمی سے درس لے، اپنے دل کو نرم کرے، اپنی فکر کے اندر جولانی پیدا کرے اور یہ اندازہ کرے کہ ہم اس طریقے سے جیسے اور قومیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جانا، سر دھڑ کی بازی لگا دینا، ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہمارا کام ہے امن و شانتی پر پھیلانا، امن و شانتی کا مظاہرہ کرنا. اگر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو صبر کے ساتھ صبر کر لینا. یہ امام حسین نے درس دیا ہے. امام حسین کی تعلیمات یہ ہیں، اور ان تعلیمات کا جو فالوور ہے وہی کامیاب و کامران ہے.
واقعہ جو ہر سال سنایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ امام حسین کا طریقہ دیکھو، امام مسلم کا سلیقہ دیکھو، آپ کی زندگی دیکھو، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ کم سے کم امام مسلم تو نہیں بن سکتے ہو، امام حسین تو نہیں بن سکتے ہو، لیکن غلام امام حسین تو بن سکتے ہو، اس کا تو دعویٰ کرتے ہو۔ کم سے کم اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال کرو۔ ہم کس مجلس میں آئے ہیں؟ جب ادب و احترام کریں گے، یاد کرو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری بارگاہ ہے، لا انظر الی صورکم، میں تمہاری صورت نہیں دیکھتا ہوں کہ تم گورے ہو کہ کالے ہو، موٹے ہو کہ پتلے ہو، لمبے ہو کہ چھوٹے ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری صورت نہیں دیکھتا ہوں، بل انظر الی قلوبکم، میں تمہارا دل دیکھتا ہوں، وہ نیاتکم، اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے اسلام ہے جو خلوص سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، بڑی خلوص کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ امام حسین کا تذکرہ سنیں اور اسے اپنے دل میں بسائیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ چنانچہ میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے کو مذکور دروغہ نے چھوڑا تھا قادسیہ کے مقام پر۔ مقصد کیا تھا کہ یہ دونوں بچے جائیں اور جا کر اس کے بھائی سے ملاقات کر لیں، لیکن یہ دونوں بچے چلے تھے۔ روشنی ظاہر ہوئی، دل میں بچوں کے خیال آیا کہ اگر روشنی کھلی، لوگوں نے دیکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کل عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی آدمی ہمیں پکڑ لے گیا تھا، آج بھی کوئی پکڑ کر لے کر چلا جائے، آج قیدی ہو جائیں گے۔ کل تو مشکور دروغہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، جان پر کھیل کر، جان کی بازی لگا کر اس نے ہمیں جیل سے آزاد کیا اور لا کر باب العراقین کے دروازے پر لا کر ہمیں قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیا، آج نہ جانے کس سے ملاقات ہو۔ چنانچہ دونوں بچے اسی خیال سے یہاں پر ٹھہر گئے۔ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، کنواں اسی کے نیچے تھا، جب اس نے پانی ڈالا، ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو پانی کے اندر دو بچوں کی شکل نظر آئی جو بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ظاہر ہے جب نبی کریم کے گھر کے فرد ہو تو ان کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جن کے گھر کے حسن کا عالم یہ ہے کہ چاند جن کے گھر کے بچوں کے حسن کو دیکھ کر شرماتا ہے، زمانہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب ان دو عورتوں نے بچوں کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی کہ یہ بچے تو بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں۔ اس لونڈی نے جب دیکھا کہ یہ بچے بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں، قریب گئی، کہنے لگی اے بچوں تم تو بڑی عمدہ خاندان کے معلوم ہوتے ہو، بڑی اعلیٰ نسل کے معلوم ہوتے ہو، بڑے لوگوں کے بیٹے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ کون سی مصیبت آئی ہے کہ تم لوگ آج اس درخت کے اس کھوکھلے حصے میں آرام کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ بچے رونے لگے اور کہنے لگے ہم کیا بتائیں، کیا کہیں، بھائی اتنا سمجھ جاؤ تم مسلمان ہو کہ دوسرے مذہب کی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو، جس نبی کو محمد الرسول اللہ کہتی ہو، ہم انہی کے گھرانے کے پردے فرید ہیں، امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام مسلم کو یہاں شہید کیا گیا، ہماری تلاش جاری ہے۔ ایک فرد تھا اہل بیت کا بڑا معتقد، نام مشکور تھا، جیل سے آزاد کر کے ہمیں لا کے قادسیہ کے مقام پہ چھوڑا تھا، ہمیں لا کے ادھر قادسیہ کے راستے پر چھوڑا تھا، اس یقین و عزم کے ساتھ کہ ہم اس راستے پر چل کے پہنچ جائیں گے۔ لیکن قسمت کا کیا کہنا، اندھیرا یہی اندھیرا یہاں روشن ہو گیا، ہم یہاں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ عورت کہنے لگی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مشکل میں مت پڑو، ہم جس کی مالکن جو میری ہے وہ بڑی اہل بیت کی شہدائی ہے، ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والی ہے، ان سے بڑی محبت کرنے والی ہے، چلو میں تمہیں اپنی مالکن کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے مالکن کی طرف لے کر چلی گئی۔ مالکن نے جب دیکھا اور جانا کہ اہل بیت کے پردے فرید ہیں، نبی کریم کے گھر والے ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں ان کا شمار ہے، فوراً ان بچوں کو سینے سے لگایا، اپنے
گھر میں کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا، ایک روم ان بچوں کو دے دیا۔ ادھر صبح ہوئی، مشکور کا حال کھلا، عبید اللہ ابن زیاد نے مشکور کو بلوایا، کہنے لگا بتاؤ تم اتنے پہلے سے دروغہ ہو، لمبی عمر گزار چکے ہو، ابھی تک جتنے قیدی قید ہوئے بڑے مضبوط، لیکن کوئی جیل سے نکل کر بھاگا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہاری دیکھ ریکھ میں جیل سے کیسے نکل گئے؟ مشکور نے کہا وہ نکلے نہیں تھے، میں نے نکالا تھا۔ کہا کیوں تم نے نکال دیا؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں نے کہا تھا انہیں میں قید کر رہا ہوں، میں جب نکالوں گا تب نکالے جائیں گے۔ مشکور کہنے لگا میں کیا کروں، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، جزیر جو لگی ہوئی تھی اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے ان دونوں بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، میرے دل نے کہا کہ اے مشکور کب تک جیے گا؟ اس دنیا میں ہمیشہ کسی کوئی رہا نہیں ہے، اگر جنت چاہتا ہے تو ان بچوں کو آزاد کر دے، نبی کریم کے ان بچوں کو آزاد کرے گا، کم سے کم اگر جان بھی گئی تو نبی کریم نے پوچھا اگر تو شفاعت مجھ سے چاہتا ہے تو بھلا بتا تو صحیح تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو کم سے کم اتنا تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو شہزادوں کو میں نے آزاد کیا تھا، اتنا تو بولنے کی مجھے جرات ہو جائے گی، اور اس کے بدلے آقا دو عالم شفاعت کر دیں گے، اور جب مصطفیٰ شفاعت کریں گے تو تب محشر کی گرمی مات پر جائے گی، جنت میرا ٹھکانہ بن جائے گا، وہ جہنم جہاں 1 منٹ رہنا پوری زندگی ایئر کنڈیشن رہنے سے 1000 گنا بدتر ہے، اس سے تمہیں آزاد ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ دل میں جب یہ بات پیش کی، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا وہ تو جب ہوگا تب ہوگا، آج کا تم نے انجام نہیں دیکھا، غور نہیں کیا آج کے انجام پر، کہا آج کا کیا انجام ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تو یہی کرے گا کہ میری گردن کٹوا دے گا، مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، یہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، جان تو اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو آج نہیں کل جانا ہی ہے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم نے صحیح کہا، اور اپنا پتا دیا، چنانچہ اس کو بھی شہید کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دونوں بچے گھر کے اندر، اس عورت کے گھر کے اندر دونوں بچے آرام کر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، تقریباً آدھی رات گزری تھی، اس عورت اس کی مالکن جو تھا اس کا نام حارث تھا، وہ رات کو آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا نہ جانے کس کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، نہ جانے کس کے ستارہ بلندی پر ہے کہ وہ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے بعد پیش کرے گا، بڑا مال حاصل کرے گا۔ بیوی کہنے لگی تم کہتے ہو مقدر کا وہ سکندر ہے، میں تو سمجھتی ہوں اس سے زیادہ ہلاک ہونے والا، اس سے زیادہ تباہ ہونے والا، اس سے زیادہ برباد ہونے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ارے جو نبی کریم کے گھرانے کے فرد کو تکلیف دے گا بتا تو صحیح اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا تم پاگل ہو، عورتوں کے پاس عقل ہی کہاں ہوتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا میں جو وہی ترقی کرتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، اسی کو عزت ملتی ہے جسے مال ہو، جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ عورت کہنے لگی کیا قارون کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا فرعون کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا نمرود کے پاس مال نہیں تھا؟ کون ہے جو ان کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتا ہے؟ دنیا ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہی کرتی ہے۔ میں تو یہ جانتی ہوں جو بھلا کر کے جاتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی برائی ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ حارث کہنے لگا تم نہیں سمجھو گی، لیکن نہ جانے کس کی قسمت بلند ہے کہ کل وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ان بچوں کو پیش کرے گا۔ بار بار کہہ رہا ہے، اس کی مالکن بار بار اس کی جو ہے بیوی بار بار اس کو سمجھا رہی ہے، بار بار بتا رہی ہے کہ ایسا غلط ہوگا۔ اسی اسنا میں ایک چیخ سنی، ایک آواز سنی، وہ آواز کیا تھی؟ محمد و ابراہیم، محمد نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت
حضرت امام مسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں، ساتھ میں مولا علی ہیں، آپ کے چچا وغیرہ ساتھ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ آقائے کائنات سرور دو عالم نے امام مسلم سے پوچھا، اے مسلم تم جنت میں تنہا آ گئے ہو، اب میرے دونوں چھوٹے بچوں کو چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت امام مسلم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں بچے بھی آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، بڑے بھائی نے روتے ہوئے چھوٹے کو جگایا، دونوں رات کو بلک بلک کر رونے لگے اور اپنا جی جان کھونے لگے۔ جب رونے کی آواز سنائی دی، حارث کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ ہے ہی نہیں، آخر رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا، ارے ہمارے گھر میں نہیں ہے، باہر بہت سارے گھر ہیں، کسی گھر میں رات میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے تو اپنے ہی گھر سے آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس نے کان لگایا، ایک دروازے کے قریب کھڑا ہوا، اسے اندازہ ہوا کہ اسی دروازے سے آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا، اندر دیکھا، دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لگ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو رہے ہیں، جی جان کھو رہے ہیں۔ قریب گیا، کہنے لگا، اے بچوں بتاؤ ہمارے گھر میں تم کیسے آ گئے ہو؟ وہ بچے، اس کی مالکن نے، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ بچوں یہ تمہارا گھر ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، کپڑا بھی ہم تمہیں دیں گے، کھانا بھی تمہیں ہم دیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے تھے، انہوں نے کہہ دیا ہم امام مسلم کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، لالچ کا بھوت اس ظالم پر سوار تھا، جیسے کسی پر شرارت کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے تو حق کیا ہے باطل کیا ہے اسے پتہ نہیں چل پاتا۔ وہ اپنی اسی شرارت میں ماحول کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی میں اعلیٰ ہو گیا۔ چنانچہ یہی خیال کرتے ہوئے اس نے بھی کہا تھا کہ چلو باہر نکلو، ان بچوں کے بال کو پکڑا اور انہیں مارنے لگا۔ حارث کی بیوی دوڑ کر آ گئی، کہنے لگی، اے حارث تو کیا کرتا ہے؟ ارے بچے ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے اور آگ کو زمین پہ نہ گرا، تجھے پتا نہیں ہے نبی کریم کے گھرانے کے فرد ہیں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن جس کے اوپر لالچ کا بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ فکر سے بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ان بچوں کو اس نے اپنے گھر کے سامنے باندھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نبی کریم کے گھرانے کے بچوں کو اس ظالم نے باندھا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ جس ظالم کو نبی کریم سے شفاعت کی امید ہے، جہاں لوگ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی بھلا نہ کر پائے گا، ساری مشکلیں سامنے ہوں گی، نیکیاں ایک طرف گناہ ایک طرف، رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے کھانا تیرا یہ ہے جو پوری زندگی میں تو نے کھایا تھا، پانی یہ ہے جو تو نے پیا تھا، یہ تمہارے سارے سامان ہیں جس کو تو نے یوز کیا تھا، بول تو صحیح تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کھانا میں نے تجھے دکھا دیا، پانی تجھے دکھا دیا، تیرے سامان تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، دیکھ میں نے کتنی نعمتیں تجھ پر کی تھی، اب ذرا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بندہ اس وقت بولنے کی جرأت نہ کر پائے گا۔ اگر کوئی امید ہوگی تو مصطفیٰ کریم سے امید ہوگی، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، اے رب قدیر تو اس کی خطا کو نہ دیکھ، پر یہ دیکھ لے میرا غلام ہے، اتنا کہنا ہوگا۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے مصطفیٰ آپ کا رخ زیبا میری بارگاہ میں اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، یہ کیا ایسے بہت ہو؟ آپ کہہ دو یہ میرے غلام ہے تو میں سب کو بخش دوں گا۔ مجدد ملت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ اشارہ چنانچہ وہ نبی کریم جو عظمت والے ہیں ان کے شہزادوں کو تو تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ گونگا اندھا بہرا ہو گیا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، ان بچوں کو گھوڑے پر سوار کیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں آج شہید کر دیتا ہوں اور تمہاری گردن میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا۔ لے کر چلا تھا، مالکن اس کی بیوی آگے بڑھی، کہنے لگی، اے حارث
میں تیری بیوی ہوں، اگر بیوی سمجھ کر بات نہیں مانتا تو سمجھ لے میں نے ان دونوں بچوں کو امان دیا ہے، پہلے تم میری گردن کاٹ دے، پہلے تو مجھے ٹکڑے کر دے، پھر ان بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا، کیونکہ میں نے امان ان بچوں کو دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جن کو میں نے امان دیا، جن کے لیے میں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے، جن کو میں نے کہا تم میرے بیٹے ہو، میں ان کو اپنے سامنے گردن ان کی کرتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ظالم تھا، ظلم کا تودا بنا ہوا تھا، اس ظالم نے اپنی بیوی پر ہاتھ مارا، اسے بھی پیچھے کر دیا، ان دونوں بچوں کو لے جا کر نہر فرات پر کھڑا کر دیا۔ اب جب تلوار نکالا، بڑے بھائی کو شہید کرنے والا ہوا تو چھوٹا بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ اے حارث تجھے مارنا ہی ہے، شہید ہی کرنا ہے، پہلے میری گردن کاٹ دے، کیونکہ میں اپنے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کیسی شدت تھی اس کے دل میں، کیسی سختی تھی، وہی سختی جس کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے یہ انسان کا دل جسے میں نے گوشت کا بنایا ہے بڑا نرم و نازک ہے، ایک مرتبہ ابال دو گل جاتا ہے، اتنا نرم میں نے بنایا ہے، جسم کے بہت سارے جز اور گوشت ہیں جو بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن دل کا گوشت میں نے نرم بنایا ہے، اگر اس کے اندر میرا ڈر ہو تو یہ نرم ہی رہتا ہے، لیکن میرا ڈر ختم ہو جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سختی آ جاتی ہے کہ پتھر تو ہے کہ وہ آنسو بہاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اس سے ندی نکلتی ہے، اس سے نالے نکلتے ہیں، اور انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو تلوار چلاتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتا ہے۔ چنانچہ یہی حال ہوا، وہ ظالم کہنے لگا کہ میں ایسے بات نہ سن سکتا ہوں، ایسی تلوار چلائی کہ دونوں فرزندوں کی گردن کٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جسم کو نہر فرات میں پھینکا، سر کو بوریے میں لے کر کے باندھا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یہ تحفہ حاضر ہے، اس کے بدلے ہمیں انعام دیا جائے، ہمیں دولت دی جائے، ہمیں مال دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم نے کیا کیا، کون سا کام کیا ہے جس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے؟ کہنے لگا تمہیں پتا نہیں، آپ نے ہی اعلان کروایا تھا کہ امام مسلم کے دونوں بیٹوں کو جو لے کر آ جائے گا اس کو میں انعام دوں گا، اکرام دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو میں نے کہا تھا دونوں بیٹوں کو لائے گا، تو ان کی گردن لایا ہے، ابے ظالم تو نے یہ کیسے کر دیا؟ میں نے یزید کے پاس خط لکھ کر بھیجا ہے کہ میرے پاس حضرت امام مسلم کے دونوں بیٹے زندہ سلامت ہیں، اگر یزید نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا زندہ سلامت میں ان بچوں کو میرے پاس بھیج دو، بتا میں کیسے زندہ کروں گا؟ اے ظالم تو نے تو مجھے بھی رسوا کر دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اس نے کہا اس ظالم نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، اس لیے اس کی بھی گردن کاٹی جائے۔ جلاد کو حکم دیا جہاں اس نے گردن کاٹی تھی ان دونوں شہزادوں کی، وہیں جا کر اس کی بھی گردن کاٹ دی جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے اسی جگہ پر لا کر کے حارث کی بھی گردن کاٹی گئی، وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جلاد نے جب اس کے جسم کو پانی میں پھینکا تو پانی نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا، غرض پانی یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے، کرتا ہے کہ جسے نبی کریم کے نواسوں کو آپ کے رشتہ داروں کو شہید کیا ہے اس کو پانی اپنے اندر رکھ سکے۔ جانتے ہیں کہ اس نے لالچ کی تھی، بھوت سوار ہوا تھا کہ ہمیں مال ملے گا، ہمیں دولت ملے گی، لیکن پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ رب کی رضا ڈھونڈو، اگر اللہ راضی ہے تو تمہاری زندگی آرام دہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہ ہوا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تباہی میں پڑ جاؤ گے، بربادی میں پڑ جاؤ گے۔ ادھر امام مسلم کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے کوفہ کے اندر، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مکے کے اندر یہ پیغام پہنچا ہے امام مسلم کا
کہ حضور والا تشریف لے آئیں. ان کے دل جو انہوں نے خط میں جو لکھا تھا اس سے زیادہ میں نے ان کے دل کو آپ سے محبت کرنے والا پایا ہے, آپ کی طلب میں آپ کا چاہنے والا پایا ہے, آپ کے عشق میں ڈوبا ہوا پایا ہے, اس لیے آپ تشریف لے آئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام امام حسین تک پہنچا. حضرت امام حسین تیار ہو گئے کہ اب مجھے کوفہ جانا ہے. چنانچہ جب تیاری بنانے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت سعید خدری, یہ جو جلیل القدر صحابہ کے فرزند تھے یا خود صحابی تھے, یہ آ گئے. کہنے لگے اے امام عالی مقام کہاں کا ارادہ کروا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ جانے کا. سب نے ایک طرفہ کہا حضور آپ تشریف نہ لے جائیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چراغ ہیں. دنیا کے اندر اگر نبی کا کوئی نواسہ موجود ہے تو تنہا آپ ہیں, آپ نہ جائیں. آپ جائیں گے بڑا مشکل وقت ہو جائے گا, حالات بگڑیں گے, کیفیت بدلے گی, معاملہ بڑا سروکار بڑا عجیب ہو جائے گا. آپ تشریف نہ لے جائیں. امام مسلم کی یہ خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں مجھے جانا ہے. وہ لوگ کہنے لگے آخر آپ اتنا مصر کیوں ہیں, کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم بار بار آپ کو روک رہے ہیں, بار بار آپ کو منع کر رہے ہیں, آپ جانے کا ارادہ کیوں بنا چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے جانا ہے. کہا خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے, اپنا خواب بتاؤں گا نہیں لیکن مجھے جانا ہے. چنانچہ بڑی کوشش کی لوگوں نے, روکنے کی کوشش کی, لیکن امام مسلم رکنے کے لیے تیار, حضرت امام حسین رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے. 82 نفوس قدسیہ وہاں سے کوچ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. ابھی مکے سے تھوڑی دور گئے تھے کہ عمر ابن سعید جو مکے کا گورنر تھا اس نے اپنے آدمی بھیجے, فوجی بھیجے, روکا جائے انہیں. بڑی روکنے کی کوشش کی, بڑی محنت کی, لیکن امام علی مقام رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے. جب اور آگے بڑھے مقام صحبہ تک, مقام اصفہاں تک پہنچے تو آپ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی. فرزدق شاعر نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے ٹائم قریب ہیں, ذی الحجہ کا آخری مہینہ چل رہا ہے, ذی الحجہ کے ایام گزرنے والے ہیں, تو ذی الحجہ کی تاریخ ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کا بالکل ٹائم قریب ہے, 7 تاریخ سے حج ہونا شروع ہو جائے گا, ایسے ٹائم پر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں. فرزدق شاعر نے کہا حضور آپ کوفہ نہ جائیں, کوفہ کے لوگ لایوفی ہیں, وہ سب دھوکے باز ہیں, انہوں نے آپ کے والد کو دھوکا دیا, آپ کے بھائی کو دھوکا دیا, وہ آپ کو دھوکا دیں گے. اگرچہ وہ کہتے ہیں آپ کے دل, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم ان کو دیکھ چکے ہیں, ان کے ساتھ رہ چکے ہیں, ان کی کیفیت جانتے ہیں. ان کی تلواریں امیر معاویہ کے, ان کی تلواریں بنی امیہ ہی کے ساتھ ہوں گی, لہٰذا آپ ہرگز نہ جائیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, اس خواب کو پورا کرنا ہے. چنانچہ آپ آگے بڑھتے ہیں. ابھی تھوڑی دور اور آگے گئے تھے کہ اتنے میں اون و محمد دونوں بھائی حضرت جعفر عبداللہ ابن جعفر کے فرزند تھے. آپ دونوں بچے آ گئے, اپنے والد کا خط لکھ کر لے کر کے خط میں لکھا تھا اے امام علی مقام جب آپ کے پاس خط آئے اور آپ خط کو پڑھیں فوراً واپس ہو جائیں, بالکل ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں, کیونکہ کوفہ کا علاقہ مناسب نہیں ہے, وہاں کے لوگ مناسب صحیح لوگ نہیں ہیں, وہ کب بدل جائیں, ان کا کیریئر اور کیریکٹر کب چینج ہو جائے اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم وہاں رہ چکے ہیں, وہاں کے حالات دیکھ چکے ہیں, ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ جائیں, وہیں سے واپس ہو جائیں. چنانچہ حضرت امام علی مقام نے خط کو پڑھا اور ارشاد مجھے تو جانا ہے, آگے بڑھے. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن جعفر خود یحییٰ ابن سعید کو لے کر جو گورنر تھا مکہ کا, اس کے بھائی کو لے کر آپ سے آ کر ملے اور کہنے لگے دیکھیے میں اس کے گورنر کے بھائی کو لایا ہوں, اس لیے لایا ہوں کہ ہم نے آپ کے لیے امان کا پروانہ لے لیا ہے, آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کیونکہ وہ علاقہ صحیح نہیں ہے. آپ سے بڑی کوششیں کی, بڑی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی,
آخرکار کہنے لگے کیا بات ہے اے امام علی مقام، سبھی منع کر رہے ہیں، ہر فرد آپ کو روک رہا ہے، ہر آدمی آپ کو روک رہا ہے، سبھی منع کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو مجھے پورا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دونوں فرزند اور محمد سے ارشاد فرمایا میں تو ضرورت کے تحت یہاں رکتا ہوں، لیکن تم دونوں ساتھ میں رہنا، ہر طریقے سے ان کا ساتھ دینا۔ غرض امام حسین اور آگے بڑھے۔ جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو زہیر ابن قین بجلی سے ملاقات ہوئی۔ زہیر ابن قین بجلی نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے قریب ہی انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تھا، لیکن آپ نے بلانے کے لیے بھیجا ایک آدمی کو، جاؤ زہیر ابن قین کو بلا لاؤ۔ زہیر ابن قین واپس امام علی مقام کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان کی بیوی کہنے لگی افسوس کی بات ہے نبی کریم کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم کیسے آدمی ہو کہ تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اتنا سننا تھا۔ زہیر ابن قین نے کہا تم نے صحیح کہا، میں جاتا ہوں۔ چنانچہ زہیر ابن قین بجلی گئے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں اے بیوی میں نے تجھے طلاق دے دیا، اب جا تو چاہے جس سے شادی کر لینا۔ اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ جہاں چاہو چلے جاؤ، چاہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ کہا ابھی تو آپ جا نہیں رہے تھے، امام علی مقام کے پاس گئے، کیفیت کیسے بدل گئی، حالت کیسے بدل گئی، سوچنے کا انداز کیسے بدل گیا۔ ابھی تو عالم یہ تھا، ان کا قاصد آیا تھا تو جا نہیں رہے تھے۔ زہیر ابن قین بجلی نے کہا ابھی میں نے امام علی مقام کی صورت دیکھی، آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو دیکھا تو مجھے ایک جنگ یاد آ گئی، جنگ بلنجر یاد آئی۔ جنگ بلنجر میں جب ہم لوگوں نے جیت حاصل کی، بڑا مال حاصل آیا، تو نبی کریم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے زہیر ابن قین بجلی کیا تم خوش ہو اس مال کو پانے کے بعد؟ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ کہا اس سے زیادہ تم خوشی حاصل کرو گے جب نبی کریم کے نواسے کا تم ساتھ دو گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ساتھ کا موقع آ گیا ہے، اس لیے اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی جان بھی ان پر قربان کرنی ہے، اس لیے تم میں جو جہاں چاہتا ہے چلا جائے۔ چنانچہ آپ امام علی مقام کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن متی سے کوفہ کے حال اور جائزہ لینا چاہا۔ عبداللہ ابن متی سے پہلے آپ نے جب مقام زرود میں پہنچے تھے تو حضرت قیس ابن مسحر کو بھیج دیا ایک خط دے کر کوفہ والوں کے پاس، جاؤ یہ پیغام لے کر پہنچا دو کہ ہم جلد آ رہے ہیں، تم لوگ انتظام کرنا، جلدی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ قیس ابن مسحر یہ خط لے کر گئے، تھوڑی دور آگے بڑھے تھے، عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی مقام سالبیہ پر۔ جب ملاقات ہوئی عبداللہ ابن متی نے پوچھا اے امام علی مقام کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا آیا آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ کوفہ کے حالات بڑے ہی دیگرگوں ہو چکے ہیں، حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے دونوں بیٹے شہید کر دیے گئے ہیں، ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، وہاں کا حالہ اب بگڑ چکا ہے، وہاں کے لوگ بدل چکے ہیں، میں یہیں سے کہتا ہوں آپ واپس ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اسے سنا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھے، تمام لوگ جمع ہیں، آپ ارشاد فرماتے اے لوگوں اب تمام لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، وہاں کے معاملات چینج ہو چکے ہیں، وہاں کی کیفیت و حالت بدل گئی ہے، اس لیے میں اب بتانا چاہتا ہوں اے میرے پیارو تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے، حضرت ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے، ان کے دونوں فرزند شہید کر دیے گئے۔ اتنا سننا تھا، حضرت امام مسلم کے دو اور بیٹے حضرت عبداللہ ابن مسلم، حضرت عبد الرحمن ابن مسلم دونوں کھڑے ہوئے، کہنے لگا اے امام علی مقام اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم ضرور کربلا جائیں گے، اب ضرور ہم جا کر کے عراق جائیں گے، کوفہ جائیں گے، وہاں کے لوگوں کا حساب لیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مشورہ دیا حضرت واپس نہ چلیں، ابھی لوگوں نے امام مسلم کو جانا نہیں ہوگا، پہچانا نہیں ہوگا، آپ جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا، ضرور حالت بدلے گی، کیفیت بدلے گی۔ چنانچہ امام علی مقام اور آگے بڑھتے ہیں، ابھی
تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ آپ کا جو قاصد تھا، جو قاصد آپ کے تھے حضرت قیس ابن مسہر، جب آگے بڑھے تو حسین ابن نمیر جو 700 فوج لے کر ناکہ بندی کیے ہوئے تھا پورے عراق کا اور کوفہ کے علاقے کا، پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا قیس ابن مسہر سے کہنے لگا، اے قیس ابن مسہر، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو جان بچانے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوفہ کے دارالعمارت پر کھڑے ہو جاؤ، حضرت مولا علی کو برا بھلا کہو، امام حسین کو برا بھلا کہو، حضرت امام مسلم کو برا بھلا کہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اگر اس کے خلاف تم کرو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت قیس ابن مسہر کوفہ کے دارالخلافہ پر چڑھے اور جا کر کہنے لگے، اے لوگو، تم نے نہیں جانا امام مسلم کو شہید کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون، وہ نبی کریم کے گھرانے کے فرد تھے، ان کے 2 شہزادوں کو شہید کیا، تمہیں پتہ نہیں کیا آقا کائنات ارشاد فرمایا، کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، سارے رشتے ناتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے ناتے کے، میرا رشتہ ناتا قیامت میں بھی کام آئے گا۔ تم نے یہ کیا کیا اے ظالموں، ذرا غور کرو، امام مسلم نے کس کو شہید کیا تھا؟ جس کے بدلے تم نے انہیں شہید کیا۔ ان کے بچوں نے کس کو شہید کیا تھا؟ جس کے بدلے ان کو شہید کیا۔ تم لوگ مسلمان ہو، نبی کریم کو چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ کی جب یہ تقریر کوفہ کے دارالخلافہ سے ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا وہیں سے آپ کی گردن کاٹ کر آپ کے جسم کو زمین پر پھینک دیا جائے، آخر کار آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر امام عالی مقام جب مقام غازریہ پر پہنچے تو آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میں سنا، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا امام عالی مقام کیا بات ہے والد محترم، یہ جملہ آپ کی زبان سے کیوں نکلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں نے کیا دیکھا، ایک کہنے والا کہہ رہا ہے یہ لوگ چل رہے ہیں اور اپنے موت کے علاقے کی طرف پہنچ رہے ہیں، ایک ایک قدم ان کی موت ان کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اے امام عالی مقام، اے والد محترم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا ہم ہی تو سچ پر ہیں، ہم ہی تو حق پر ہیں، ہمارے علاوہ کون حق پر ہے، ہمارے علاوہ کون سچ پر ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں جب ہم حق پر ہیں تو ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہم اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، دین کے وقار کو 4 دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے، دین کی عظمت کا صدقہ بٹھانے کے لیے ہم ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے تیار ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ اسلام کا قانون ہے کہ حق بات بتائی جائے، بری باتوں سے روکا جائے، جان جائے تو چلی جائے، اگر حق بات کہتے ہوئے جان جائے گی تو بندہ شہادت کی موت پائے گا۔ چنانچہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں جب برائیاں پھیلیں، بربادیاں پھیلیں، ہلاکتیں پھیلیں اور عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے تو ایسے عالم پر، ایسے عالم کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھو مجھے ایک خبر ملی ہے کہ لوگ آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ سنی اور شیعہ بھائی بھائی ہیں، یاد کر لینا میں یقین سے جو جملے کہتا ہوں اس کو دل کے
نہا خانوں میں محفوظ کر لینا. ہماری جو شیعہ سے لڑائی ہے، جو وہابیوں سے لڑائی ہے، جو دیوبندیوں سے لڑائی ہے، جو نیچریوں سے لڑائی ہے، جو چکرالویوں سے لڑائی ہے، جو بد مذہبوں سے لڑائی ہے، وہ مال کی لڑائی نہیں ہے، وہ زمین کی لڑائی نہیں ہے، وہ میدان کی لڑائی نہیں ہے کہ آج معاف کر دیا معاف ہو گیا. نہیں. اگر ہماری لڑائی ہے ان سے تو دین کی لڑائی ہے. یہ صحابہ کو گستاخی کرتے ہیں، اور جو صحابی کا گستاخ ہو، جو اس سے دوستی کرے گا، اس کا بھی ایمان اطارت ہو جائے گا، وہ بھی تباہ و ہلاک ہو جائے گا. چنانچہ جو صحابی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہی پیغام اسلام ہے. کوئی بھائی اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ توبہ کر لے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں توہین نہیں کروں گا، عمر فاروق اعظم کو برا نہیں کہوں گا، عثمان غنی کی شان میں توہین نہیں کروں گا. جب یہ بندہ صحابہ کی گستاخی نہیں کروں گا، جب تک کوئی بندہ اس سے توبہ کر کے تائب ہو کر اور توبے کا اعلان نہ کر دے، اگر کوئی اسے اپنا بھائی کہے گا تو اس کا بھی ایمان اطارت ہوگا، اس پر بھی بدعملی کا اثر پڑے گا. پھر عالم یہ ہوگا نماز روزے عبادتیں اس کی بھی برباد ہو جائیں گی. یاد رکھنا ایمان بڑی مضبوط چیز ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے. اگر ایمان نہ رہا، اس دنیا سے چلے گئے تو اس طرح ایک محفل نہیں اربوں محفلیں کر لو، ایک کھچڑے کی 10 ڈیگ نہیں 1000 ڈیگیں روز پکوا ڈالو، نماز پوری زندگی پڑھو. اگر صحابہ کے گستاخوں سے دوستی رکھو گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اسلام کا پہلا قانون ہے کہ پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے. اس لیے میرے پیاروں، ایسی بات کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. یاد رکھنا ہماری بد مذہبوں سے جو لڑائی ہے وہ دین کی لڑائی ہے، اور اس کے لیے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ایاکم و ایاہم، اے لوگو بد مذہبوں سے خود دور رہنا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا. آقا فرماتے ہیں لا تجالسوہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنے مت جانا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. یہ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے. جو اس پر عمل پیرا ہے وہی با ایمان ہے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامی پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نے رحمان. کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی میں حسین اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے نیک پھول، کربلا تیری قسمت پہ لا. مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے ہاں
رضا مصطفیٰ جان رحمت تیلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا بندہ کریمہ بندہ نوازا مولا تبارک و تعالی جو کچھ بھی بیان ہوا، جس کا بھی لنگروں کا لوگوں نے اہتمام کیا، مولا تبارک و تعالی ان سب کے انتظام و انصرام کرنے میں بیان میں جو کچھ کمی ہو سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما. بارالہ اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہو ہم سب کو آقائے کائنات فخر دو عالم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما لے. ان سے منتقل ہو کر تمام انبیاء کرام، صحابہ اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما لے. خصوصیت کے ساتھ امام حسین شہید کربلا، آپ کے اعوان و انصار، آپ کے اقربا و احبا و اعزا کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما لے. خلاق کائنات جملہ کمیٹی کے افراد جو بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، بڑی کوشش سے امام حسین کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. مولا تبارک و تعالی جو لوگ بھی حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی جو مصائب میں ہیں، آلام میں ہیں، آفت و بلیات میں ہیں، مولا ان کو اسے چھٹکارا عطا فرما دے. خلاق کائنات آپس میں جو نا اتفاقیاں ہیں مولا اپنے کرم و فضل سے اسے دور فرما دے. مولا تبارک و تعالی ان سب کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. خلاق کائنات اپنے فضل و کرم سے سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. سب کو نبی کریم کا سچا پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. خلاق کائنات سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی. خلاق کائنات آخرت میں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اس محفل سعید کے صدقے میں، امام حسین شہید کربلا کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. سبحان ربک و رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.